السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 33 سے 41 تک کرتے ہیں، اور ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری کوششوں کے بارے میں بتایا ہے، ہم تک پیغام پہنچایا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پہلی آیت ہے آیت مبارکہ افرأیت الذی تولی۔ حرف استفہام ہے، فا استئنافیہ ہے، یعنی نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ رأیت فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کا فاعل تا ضمیر ہے، مخاطب کی، مذکر کی۔ افا رأیت رآ یرا با فتحہ سے دیکھنا، افرأیت یعنی کیا آپ نے دیکھا، اس سے مراد ہے کیا آپ نے غور کیا۔ الذی تولی، الذی اسم الموصول، اور یہ فی محل نصب ہے۔ کیوں فی محل نصب ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول بہ ہے، یہ یہاں پر مفعول بہ ہے، اور یہ مذکر واحد کا صیغہ ہے۔ آگے اس کا صلہ ہے، وہ کیا ہے؟ تولا۔ تولا یا تولا باب تفاعل سے فعل ماضی ہے، فاعل اس کا ضمیر مستتر ہے، وہ ہے ہوا، اور وہ راجع ہے کس طرف؟ الذی کی طرف۔ افرأیت الذی تولی، یعنی کہ آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ پھیرا، یعنی منہ موڑا۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے تھوڑا سا دیا۔ واو حرف عطف، یہ صلہ یعنی یہ عطف کس پر ہو رہا ہے؟ تولا پر۔ تولا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، یہ پورا، یہ تینوں جملے جو ہیں ایک دوسرے پر معطوف ہیں۔ آتا یعطی فعل ماضی کا صیغہ باب افعال، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر مستتر مذکر کی، جو راجع ہے الذی کی طرف۔ سو افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے منہ موڑا۔ وَأَعْطَى، اور اس نے دیا کیا؟ قلیلاً تھوڑا سا، قلیل صفہ مشبہ کا صیغہ ہے، مفعول بہ ہے۔ وَأَعْطَى قلیلاً، اور تھوڑا سا دیا۔ وَأَكْدَى، دیکھیں یہاں پر یعنی جو چیز دینی ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اصلاً یوں سمجھ لیں کہ جو اب چونکہ قلیل ایک صفت ہوتی ہے نا، مثلا میں کہتا ہوں اکلت قلیلاً، اب آپ خود غور کریں، شربت قلیلاً، میں نے تھوڑا سا پیا، تو تھوڑا سا غور کریں، اصل جو مفعول ہے، جو کوئی چیز ہونی ہے وہ محذوف ہے۔ مثلا میں نے کھانا کھایا، اب کھانے میں بہت ساری چیز تھی نا، تو میں نے کہہ دیا کہ اکلت قلیلاً۔ اب قلیلاً اصل میں صفت ہے اس مفعول کی، تو میں کہہ سکتا ہوں اکلت طعاما قلیلاً، اکلت الرز قلیلاً، اکلت رزا قلیلاً، اکلت خبزا قلیلاً، شربت ماء قلیلاً، شربت عصیرا قلیلاً۔ یہاں پر غور کریں، یہاں پر مفعول اصل وہ محذوف ہے، یعنی وہ مفعول موجود نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کوئی خاص چیز دینے کا تذکرہ نہیں ہو رہا کہ وہ آتا قلیلاً، یہ آتا مالاً او ارضاً او بیتاً او علماً، کیا جو بھی، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں دینے کو تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہاں بس عطا ہے، وہ کوئی بھی چیز جو جس کے اختیار میں ہو جو وہ دے سکتا ہے، یوں اس کے یوں سمجھ لیجیے یہاں پر وہ اس کا تذکرہ ہے۔ سو وَأَعْطَى قَلِيلًا، سو ہوا اس کا فاعل، یعنی وَأَعْطَى، اور اس نے دیا قلیلاً تھوڑا، تو اسی کو مفعول مان لیتے ہیں، چونکہ یہ اس کے نائب پر یوں سمجھ لیجئے کہ آ گیا ہے کہ جو بھی چیز دینے کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے تھوڑا سا دیا۔ وَأَكْدَى، اور پھر کیا ہوا؟ اور روک لیا۔ اکدا یکدی باب افعال میں سے، یہ باب افعال سے آ رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے اکدا یکدی، کاف دال یا مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، یعنی بندہ کوئی چیز دے رہا ہو اور پھر اس کو روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے افرأیت الذی تولی وآتا قلیلا وأکدا،
یعنی کیا آپ نے غور کیا اس آدمی پر جو جس نے پیٹھ پھیری، منہ موڑا اور تھوڑا سا دیا اور روک لیا، یعنی دینا شروع کیا، پہلے تو دے ہی تھوڑا سا رہا تھا اور پھر اس تھوڑا دینے کو بھی اس نے روک لیا۔ کیوں روک لیا؟ آگے اس کا جواب آ رہا ہے، وہاں سے پھر اس پر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، استفہام، عندہ خبر مقدم، علم الغیبی مبتدا مؤخر۔ عندہ چونکہ شبہ جملہ ہے، ظرف ہے، ہو ضمیر یہ واپس اس الذی کی طرف لوٹ گئی، یعنی کیا اس کے پاس عندہ علم الغیبی، کیا اس کے پاس علم غیب ہے، فہو یرا استئنافیہ نیا جملہ، ہوا مبتدا، یرا فعل مضارع مرفوع علامت رفعی یہاں پر ضمہ وہ مقدر ہے چونکہ یا آ رہا ہے، رآ یرا دیکھنا باب فاتحہ سے، اور ہوا ضمیر یہ اپنے مبتدا کی طرف لوٹے اور مبتدا ہوا الذی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یعنی عندہ علم الغیبی فہو یرا، یعنی کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، بس وہ دیکھتا ہے، یعنی بس وہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیسے آیات کیسے جوڑی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ آتا قلیلاً، یعنی تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَا اور اس نے روک لیا۔ کیوں روکا؟ اس وجہ سے روک لیا، کیا اس کے پاس کوئی علم غیب ہے جس سے اسے پتہ چل گیا کہ جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا مال کم ہو رہا ہے؟ یہی وہ بات ہے، عندہ علم الغیبی فہو یرا، یعنی اس نے جو اللہ کی راہ میں وہ دے رہا تھا اور اس دیتے ہوئے سلسلے کو روک لیا، اس نیکی سے اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کیوں روکا؟ کیا سبب بنی؟ کیا اسے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ کم ہو رہا ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے پاس جو جمع چیز ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے؟ تو یہ کمی واقع ہونا مستقبل میں کیا اس کو فقر و فاقہ پیش آ جائے گا؟ کیا یہ اس نے غیب میں جا کر دیکھ لیا تھا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے؟ اللہ اللہ، کتنی پیاری آیات ہیں۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ مستقبل میں اس کا مال کم ہونے والا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے؟ بیسیکلی یوں سمجھ لیجئے اس آیت میں ہمیں اس سے سبق یہ لینا ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کر رہے ہوں، خرچ کر رہے ہوں، تو ہم اس کو جاری رکھیں، اسے اس ڈر سے نہ روکیں کہ ہمارے پاس کوئی کمی ہو جائے گی، ہمیں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ہمیں کوئی پریشانی ہوگی۔ نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے خرچ کیا گیا، اللہ کے لیے دیا گیا، کیا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو چھوڑ دے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا؟ اللہ ایسے آدمی کو نہیں چھوڑے گا۔ جیسا کہ حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے کی طرف سے فقر و فاقہ سے نہ ڈرو، اس سے مت ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری آیت ہے ایک سورہ سبا کی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی تم جو بھی چیز خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اسے تمہیں اس کا عوض دینے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، ان کے پاس سے جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عوض انہیں واپس لوٹائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہاں بمعنی بل ہے، بلکہ، یا پھر استفہام لے لیجیے، یعنی کیا، کیا لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، یہاں پر جو لم ہے یہ لم یعنی حرف جازم ہے، حرف یعنی یہ جازم میں سے بھی ہے اور یہ قلب بھی کرتا ہے۔ قلب کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کو ماضی میں بدل دیتا ہے۔ ام لم ینبأ فعل مضارع مجہول اور مجزوم ہونے کی علامت سکون، باب تفعیل میں سے ہے، اس کا جو نائب الفاعل ہے وہ ہوا ہے۔ ام لم ینبأ یعنی کیا اسے خبر نہیں پہنچی، بما فی صحف موسیٰ اس بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، اب با حرف جر یہ متعلق فعل ینبا ہو گیا، اور ما اسم موصول فی محل جر ہو گیا با حرف جر کی وجہ سے، صلۃ الموصول فی صحف موسیٰ، فی حرف جر، صحف موسیٰ مرکب اضافی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، واو حرف عطف ابراہیم علیہ السلام کا عطف و مضاف الیہ پر، اور ابراہیم علیہ السلام کی آگے
صفت آ رہی ہے جملہ الذی وفا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے یہ جملہ، الذی اسم الموصول، اور یہ فی محل جر ہے چونکہ ابراہیم اسم نام جو ہے وہ مجرور ہے، وفا یوفی باب تفعیل میں سے، یہ صلہ ہے، فعل ماضی ہوا فاعل جو الذی کی طرف لوٹ گیا۔ ام لم ینبأ، کیا اسے نہیں پہنچی خبر، بما فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اس کی خبر اسے نہیں پہنچی، اور ابراہیم علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی، کیسے ابراہیم علیہ السلام، الذی وفا، جس نے پورا پورا کام کیا، وفا یوفی، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کوئی چیز پوری کر دینا، پورا کر دکھانا۔ تو پھر ہم ترجمہ کریں، یعنی وفا کا یہاں مفعول جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو الذی وفا یعنی اس نے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا پورا پہنچایا۔ سو آیت آگے جا رہی ہے، اب یہ بات یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا نا، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، اب یہ اس جملے کا بدل آیا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اب یہ جملہ بدل بن کر آ رہا ہے، بما فی صحف موسیٰ کا یعنی وہ جو جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ، یہ یہاں پر اصل میں ان ہے، انا، اصل میں انا تھا، اور یہ اس کا نون جو ہے وہ اس میں مرج ہو گیا بیسیکلی، اسی لیے یہ آپ کو لا کے اوپر شد نظر آ رہا ہے۔ وہ شد یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر نون جو ہے یہ اس کے اندر داخل کیا گیا، تو اللہ بیسیکلی تھا ان لا، سو اللہ، اور یہ جو انا ہے اس طرح کے جملوں میں جملہ فعلیہ پر جب انا داخل ہوتا ہے تو یا تو وہ اس طرح جس طرح آپ کی اس شکل میں نظر آ رہا ہے کہ چونکہ لا حرف نفی موجود ہے، یا پھر یہ ایک ضمیر الشان کے ساتھ آتا ہے، یعنی جملہ فعلیہ پر اگر آئے گا فعل سے پہلے تو یہ پھر نارملی انہو آتا ہے ایک ضمیر الشان کے ساتھ، یعنی میں کہتا ہوں انہو ضرب خالد حامدا، انہو، اب یہ جو ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، انہو ضرب خالد حامدا، اب میں نے جملہ فعلیہ پر نون انا کی تاکید دینی تھی تو میں انا براہ راست نہیں لا سکتا، یعنی ان ضرب خالد حامدا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ انا لائیں گے تو انا کو ایک اسم کی ضرورت ہے اور ایک خبر کی ضرورت ہے، تو یا تو پھر میں خالد کو لے کر آؤں اور میں کہوں ان خالدن ضرب حامدن، دیٹ از اوکے۔ اگر میں ایسا نہیں کر رہا اور یہ سب کچھ ہوگا بلاغی قاعدوں کے تحت ہوگا کہ مجھے تاکید کس بات پر ڈالنی ہے، تو اس صورت میں اگر صرف فعل پر تاکید کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا، ان ہو ضرب خالد حامدن، اب یہاں پر یہ ہو ضمیر و شان ایک لائی جائے گی جو بیسیکلی دو کام کر دے گی، ایک تو وہ جملے کے اندر جو انا کا استعمال ہے اس کی جو جملہ فعلیہ پر براہ راست استعمال میں رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں ضمیر و شان ہی بنے گی، کیسے ضمیر و شان نہیں بنے گی، کیونکہ خالد تو فاعل ضربہ کا موجود ہے، تو اس ہو کو ہم کیا نام دیں گے، ضمیر الشان۔ یہی بات میں بھی آپ کو آگے بھی مزید دکھاتا ہوں، تو یہ ہے ان لا تزرو، اگر یہ ان حرف مصدر ہوتا تو یہ تزرہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ تزرو بتا رہا ہے کہ یہ وہ ان مصدریہ والا نہیں ہے، یہ انا والا ہے، تو یہ بات یہاں پر کنفرم ہو رہی ہے، اور یہ بدل ہے جملہ بما فی صحف موسیٰ کا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ ہے وزر یزرو یعنی بوجھ اٹھانا، تزر فعل مضارع مرفوع علامت رفعہ ضمہ، اور وازرۃ فاعلۃ اسم الفاعل کا وزن ہو گیا، بوجھ اٹھانے والی، یعنی یہاں پہ نفس سے مراد ہے کوئی بھی جان، کوئی یہ مؤنث نہیں بلکہ نفس کو مراد دیا گیا ہے کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، اللہ تزرو بوجھ نہیں اٹھائے گی، وزر اخری، یہ وزر یہاں پر مصدر ہے اور یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے، اور یہاں پر یہ مصدر بن کر آ رہا ہے، اللہ تزرو وازرۃ وزر اخری، مرکب اضافی، اب یہ اخرى بھی دیکھ لیں مؤنث ہوا چونکہ وازرۃ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان کسی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اب یہ عطف ہوا، اب دیکھیں یہاں پر پھر ان ہو گیا، یہ ان مصدریہ نہیں ہے، یہ وہی انا ہے، یہ وہی انا ہے، چونکہ انا جملے کو مصدر کی میننگ میں لے رہا ہے، اسی لیے یہ جملہ بدل بن کر آ رہا ہے مصدر معول کے طور پر، تو مصدر معول کے طور پر یہ پچھلے جملے کا بدل بن رہا ہے۔ سو وَأَن لَيْسَ،
اب یہاں اگر یہ انا کریں گے تو پھر ہمیں انا ہو کہنا پڑے گا، تو ایک ان آ گیا. سو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. جملہ کیا تھا؟ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى، یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. یہ جملہ اس طرح سے تھا، یہ جملہ اس طرح سے تھا، لِلْإِنسَانِ انسان کے لیے ہے، ما اسم موصول، سعا فعل ماضی، اور فاعل ہوا ضمیر مستتر کوشش کرنا. انسان کے لیے ہے ما سعا، جو اس نے کوشش کی. اب اس پر نفی اور الا داخل ہوئے حسر کے لیے، لیس للانسان الا ما سعا. اب یہ ما سعا اصل میں اسم لیسا ہے، اور لا اور الا، یہ لیسا اور الا حسر کے لیے ہے جو اسم لیسا ہے، اور للانسانی خبر مقدم ہے کہ نہیں ہے انسان کے لیے سوائے اس کے کہ اس کی کوشش، یعنی جو اس نے کوشش کی. ما سعا، جو اس نے کوشش کی، انسان کے لیے وہی، یعنی انسان جو بھی کرے گا، جو بھی کوشش کرے گا، چاہے وہ نیک اعمال میں کرے گا اور چاہے اس نے برے اعمال کیے، وہ بھی اس کی کوششوں میں ہے، تو اس کو انہی چیزوں کا اس کو بدلہ جو ہے وہ روز قیامت برداشت کرنا ہوگا. اس کا بدلہ ان کو اسی طرح سے ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اب دیکھیں یہاں انا آ گیا. کیوں انا آ گیا؟ کیونکہ آگے جملہ اسمیہ آ چکا. ان سعیہ مرکب اضافی، اسم انا، سعیہ منصوب، اور ہو ضمیر. سو ان سعیہ، ہو ضمیر کہاں لوٹ گئی؟ انسان کی طرف. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، یہ اس کی خبر ہے. سوف فعل، یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے مستقبل کے لیے، اور حرف تنفیس ہے. یرا مجہول فعل مضارع اور مرفوع علامت رفعی ضمہ جو مقدرہ ہے، اور نائب الفاعل ہوا. سوف یرا یعنی یرا دیکھنا، یرا اسے دکھایا جانا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، یقیناً اس کی کوشش کو عن قریب اسے دکھایا جائے گا. ثم پھر حرف عطف لیکن تاخیر، اور اس کے اندر کیا ہے؟ یہ تراخی. ثم یجزا، جزا یجزی مجہول، یجزا نائب الفاعل ہوا، اور وہ کون ہے؟ انسان. یعنی یجزا، اس کو بدلہ دیا جائے گا. کس چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ اس کی کوشش کا. یہ ہو ضمیر منصوب، مفعول سعی کی طرف لوٹ رہی ہے. ثم یجزاہ، ثم یجزاہ، یعنی اس انسان کو جزا دی جائے گی. کس چیز کی؟ اس کی کوشش کی. کیسی جزا دی جائے گی؟ الجزاء الاوفا. یہ مفعول مطلق ہے اور منصوب ہے، علامت نصبہ فتح ہے. الاوفا اسم التفضیل ہے، صفہ ہے الجزا کی، یعنی اس کو اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ آج کی آیات تھی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.